بسم اللہ الرحمن الرحیم عن حبیبۃ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی فی یوم ولیلۃ سنتی عشرۃ رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ اربعا قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل الفجر رواہ الترمذی۔ حضرت ام المؤمنین حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مومن دن اور رات میں فرضوں کے علاوہ 12 رکعات سنت موقدہ کی پابندی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ایک عظیم شان محل عطا فرمائیں گے۔ ان رکعات کی تفصیلات سنیے۔ 4 سنت موقدہ زور سے پہلے، 2 زور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد وطروں سے پہلے اور 2 فجر سے پہلے، تو یہ 12 رکعات بنتی ہیں رات اور دن کی فرضوں کے ساتھ ساتھ۔ فرضوں کے علاوہ یہ ان کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پابندی کرنے والے کو جنت کے اندر ایک عظیم الشان محل عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث یہی اسی الفاظ کے ساتھ حدیث ہے، لیکن اس کی راویہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک کے اندر نماز سے پہلے کی یہ سنت موقدہ اور بعد کی بھی سنت موقدہ یہ ادا فرمایا کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ مبارک مسجد سے متصل تھا، گھر دور نہیں تھا۔ اب لوگوں کے گھر چونکہ دور ہیں، اگر کسی کے لیے یہ سنت اس طرح گھر کے اندر جا کر پڑھنے اور فرضوں سے پہلے وہاں سے پڑھ کر آنا ممکن ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی کے لیے آسان نہ ہو تو پھر مسجد میں پڑھ لے، بہرحال اس کی فضیلت پر اثر نہیں پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سنتوں کی پابندی کرنے کی اور ان کے اندر احتیاط کرنے کی اور اس کے اوپر جو بشارت اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے سنائی ہے، وہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔